اگر آپ کی وجہ سے کسی غریب اور خاص کر کسی یتیم کو عزت ملتی ہے، کسی یتیم کو اچھا کھانا مل جاتا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی یتیم اچھا لباس پہن لیتا ہے، ستھرا لباس پہن لیتا ہے، تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ بڑی محبت کی ہے اور بڑی محبت کی مثالیں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے ساتھ۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے رستے سے، تو سیدنا حضرت بشر بن اقربہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد، اب یہ بشر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، کہتے ہیں کہ میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شہید ہو گئے۔ اب یہ بچے یتیم تھے، یہ بچہ یتیم تھا، تو رستے میں کھڑے کہتے والد کی یاد آ رہی تھی اور میں رو رہا تھا، اور مجھے جب روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اسکت ابا ترضا، چپ ہو جاؤ بیٹا، کیا تم یہ اس بات پہ راضی نہیں ہو ان اکون انا ابوک و عائشہ تو امک، کہ میں تیرا والد ہوں، میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری والدہ ہو۔ یتیم سے اتنی محبت، پھر آپ نے اسے اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے گئے، اس سے محبت فرمائی، پیار کیا اس بچے سے۔ کیوں؟ وہ یتیم تھا، اور یتیم کے ساتھ پیار کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اللہ کے رسول سے اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کے ساتھ محبت کرنے والا قیامت کو ایسے اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول سے پہلے تو کوئی جنت میں نہیں نہ جائے گا، تو آپ کے ساتھ جو جنت میں جانے والا اس کا عمل کیا ہے؟ یتیم سے محبت کرتا ہے، یتیم سے محبت۔ تو میرے بھائیو، وہ گھر دنیا میں اللہ کی رحمت کا مرکز ہے جہاں پر یتیم اور بیوہ کو عزت اور قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یتیموں سے محبت کریں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھیں، جتنا ہو سکے ان کی مدد، ان کا تعاون لازمی کریں۔ یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جنت ہی پیارے آقا کے ساتھ نصیب ہو جائے؟ یہ بہت بڑا نیک عمل۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں، تو اس کے چچا یا اس کے ماما یا اس کے جو بھی ہیں، جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حصے میں اتنا مال، اتنے پلاٹ، اتنی جائیداد تو آتی ہے، لیکن وہ دھوکے سے ضبط کر لیتے ہیں، ناجائز قبضے کر لیتے ہیں یتیموں کے مالوں پر۔ یتیم کے مال سے جو بندہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں وہ دنیا کا مال نہیں کھا رہے، یتیموں کا مال نہیں کھا رہے، یتیموں کا حق نہیں کھا رہے، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں فی بطونہم نارا، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اس جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ میں ان لوگوں کو جلاؤں گا میں۔ یہ سخت ترین عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔